سوال: کتنی صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی؟ 28 صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں۔ وہ کون سا جانور ہے جسے انسان بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ وہ جانور مچھلی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پیغام بھیجا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، ایمانداری اور اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھیجا کہ ان کا مال ملک شام بھیجیں۔ جو منافع وہ دوسروں کو دیتی ہیں اس سے زیادہ منافع وہ آپ کو دیا کریں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات رمضان کے مہینے میں نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بھیجا گیا جس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے؟ غزوہ بدر کے موقع پر ایک ہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار دیکھا، وہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو اس دن کا کیا واقعہ پیش آیا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو اس دن ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا خطبہ دیا تھا؟ فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، نہیں ہے کوئی محبوب مگر اللہ، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وہ اپنے بندوں کی مدد فرمائی اور اس نے حملہ اور گروہوں کو شکست سے دوچار کیا۔ وہ اللہ شریک ہے، خبردار، خاندانی بزرگی یا مال یا خون آج میرے قدموں کے نیچے پامال ہے۔ اور فرمایا، اے قریش کے گروہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری جہالت کو ختم کیا اور بزرگی کی وجہ سے بزرگی سب لوگ آدم کی اولاد میں سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ: اے لوگ، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا اور رکھی تمہاری ذاتیں، قبیلے، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے ہاں عزت اس کو حاصل ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ خبردار، کچھ الزام نہیں تم پر آج۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، تمہارا خیال ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا سلوک۔ تو شریف النفس بھائی ہے، ہمارے شریف النفس بھائی کا بیٹا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ ترجمہ: تم پر کوئی الزام نہیں، آج کے دن جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ اس کے نتیجے میں لوگ گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں کیا کہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا
وہ رونے لگی، پھر انہیں بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا، وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بس بعد میں ہم نے اس کے بارے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسی تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں رو پڑی۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ پھر میں ہنس پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بشارت دی تھی کہ وہ سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہوں گی، یعنی جنت میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور شدت مرض کو دیکھا تو فرمایا میرا والد کتنی سخت تکلیف میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کو اس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ ملک کی روزانہ تلاوت سے قبر میں کون سی طاقت محافظ بن جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ ملک اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے قبر میں لڑے گی اور کہے گی اے اللہ اگر میں تیری کتاب میں ہوں تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو اس کے دل سے مجھے مٹا دے۔ اور یہ سورت پرندے کی طرح اپنے پر ڈال دے گی اور اس کی شفاعت کرے گی اور اسے قبر عذاب سے بچائے گی۔